نفسیات کے مطابق جو لوگ 9 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ خدا کی لاٹھی۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں، اوپر والے کی لاٹھی کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ پاک کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیں کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی تو بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ اگر آپ کے جوڑوں اور پٹھوں میں مسلسل درد رہنے لگے تو کثرت سے یا اللہ یا قادروں کا ورد کیجئے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر الہی سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے اور دل کو خوف خدا سے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمانوں میں اور جانور جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ عورت جس کو متاثر کرنے کے لیے مہنگے کپڑے پہنتی ہے، اصل میں وہ اسے ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔ دروازہ کھولنا یا کسی خاتون کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دینا اچھی تربیت کی نشانی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں، اپنی غلطی تسلیم کرنا اور دوسروں کو معاف کر دینا۔ ساری کہانی نصیبوں کی ہوتی ہے، کہیں پر 7 بیٹیاں بھی بڑے نازوں سے پلتی ہیں اور کہیں پر ایک بیٹی بھی بوجھ بن جایا کرتی ہے، کہیں پر ایک سانولی ملکہ کہلاتی ہے اور کہیں کوئی حسین شہزادی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ یہ سب قسمت ہی طے کرتی ہے کہ کسے ٹھوکروں پر رکھنا ہے اور کسے تخت پر۔ 3 آدمی جنہیں اللہ پاک بروز قیامت دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 مستقل شراب پینے والا اور نمبر 3 احسان جتانے والا۔ محبت کا اظہار ہی تب کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہوتی۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ فلسفہ ہے اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار کرنے میں دیر مت کرو، بار بار اظہار کرو، فوراً نکاح کر لو، کیونکہ سچ تو یہ ہے جذبات اظہار کے محتاج ہوتے ہیں، اظہار کے بنا جذبات نہیں اور نہ ہی محبت کا مزہ۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ 1000 غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے اور جس نے نہیں نبھانا ہوتا وہ ایک غلطی کو بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ شوہر کا تھوڑا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے کہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کے سر پر چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ لوگ خاص نہیں ہوتے بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے جو کسی کو ہمارے لیے اتنا خاص بنا دیتی ہے، ورنہ یہاں تو خوبصورت چہرے بھی دل سے اتر جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جسے محبت سمجھتے ہیں وہ محبت نہیں ہوتی، بس سامنے والا شخص خود کو مصروف رکھنے کے لیے آپ کی زندگی میں تشریف لاتا ہے، آپ کو اپنا عادی بنا کر پھر پل پل تڑپنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ زندگی کا ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے لوگ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ چالاک اور ہوشیار لوگ، چاپلوس لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ جب کسی کی بے وفائی پر یقین آ جائے تو انسان اندر سے جڑنے لگتا ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی سے اس شخص کا ہی صفایا کر دیں جو آپ کے آنسوؤں کی وجہ بن رہا ہے۔ جب کسی کو چیخ چیخ کر احساس دلاؤ گے کہ تم میرے لیے اہم ہو
تو وہ اپنے آپ میں بڑا ہوتا جائے گا اور تم اس کے لیے غیر اہم ہوتے جاؤ گے۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرا دیا جائے۔ مرد تو صرف جمع یا نفی جانتا ہے، لیکن عورت ضرب جانتی ہے۔ آپ جو اسے دیں گے وہ آپ کو دگنا کر کے لوٹائے گی، چاہے وہ عزت ہو یا محبت یا پھر دھوکہ۔ شک کا پودا اگر جڑ پکڑ جائے تو رفتہ رفتہ بڑا درخت بن کر اعتماد کی عظیم الشان عمارت کو تباہ کر دیتا ہے۔ زندگی جب مشکل ہونے لگے تو انبیاء کرام کے واقعات کھولو، سب آسان لگے گا، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں ہم سے زیادہ آزمایا تھا۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنوں جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے۔ انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں، رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے رزق روزی میں برکت چاہتے ہیں تو روزانہ ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا کریں۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر آپ سفر کرتے وقت کھڑکی والی سیٹ کا انتخاب کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ سفر کے دوران اکیلا اور تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ عورت اور زمین اپنے اوپر فنا ہونے والے عاشق کو کبھی نہیں بھولتی۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اٹھا کر پھینک دو اپنی زندگی سے ہر اس شخص کو جو تمہارے ذہنی سکون کے لیے خطرہ ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تو تمہیں سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت، اور مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دیں تو احسان، نہ دیں تو شرمندگی۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، مگر زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت کو بدلنے کے لیے۔ بات بات پر رونے والے بات بات پر ہنسنے لگ جائیں تو ان جیسا مضبوط کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی انہیں ہرا سکتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بات پر آزماتا ہے۔ دو باتیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، مگر باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ایک انتقال کے بعد زمین تمہاری ہو جاتی ہے اور ایک انتقال کے بعد تم زمین کے ہو جاتے ہو، اس لیے زمین کے اوپر رہ کر اس کی قدر کرو، ورنہ وہ تم سے سخت حساب لے گی۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو، وہ کبھی اپنے نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں لوگ آسانی سے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی آپ کی سوچوں میں مسلسل موجود رہتا ہے تو حقیقت میں وہ شخص بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی لڑکا محبت کا اظہار کرتا ہے تو آنکھوں میں دیکھتا ہے اور لڑکی ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ جب آپ کافی عرصے تک کسی کو اپنے دماغ سے نہیں نکال پاتے تو آپ بھی ان کے دماغ میں موجود ہوتے ہیں۔ جب آپ بلا وجہ پریشان رہنے لگتے ہیں تو حقیقت میں آپ کو اپنی محبت کی توجہ چاہیے۔ اگر آپ کو ایک بار کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اس کی یادیں مرتے دم تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔
لیکن اگر آپ اسے صرف پسند کرتے ہیں تو آپ جب تک اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں۔ زندگی میں قطع تعلق کے نتیجے میں جو شخص آپ سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ باقی سب سے صرف آپ کے متعلق ہی بات کرتا ہے۔ دولت ایسی دیوار ہے جو ہر دولت مند کے عیب اندر چھپا لیتی ہے، اور غریب کی غریبی ہی اس کا سب سے بڑا عیب ہے جو چھپائے نہیں چھپتا۔ جو عورت خاموش ہو جائے تو سمجھو اس نے بہت برداشت کر لیا، مگر جب وہ دعا کرنے لگے تو سمجھو اس کا رب اس کے حق میں فیصلہ لکھنے والا ہے۔ مرد اگر کم بولے تو یہ اس کی کمزوری نہیں، اکثر مضبوط مرد وہ ہوتے ہیں جو شور نہیں کرتے، صرف عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ محبت میں سچے ہیں۔ محبت اگر صرف لفظوں تک محدود ہو تو وہ کمزور ہوتی ہے۔ محبت تب عبادت بنتی ہے جب وہ صبر، حیا اور دعا کے ذریعے ظاہر ہو۔ مرد اگر عورت کو عزت دے تو وہ اپنی ساری دعائیں اس کے لیے بدل دیتی ہے، اور عورت اگر شوہر کو سکون دے تو وہ اس کے نصیب کو بدل دیتا ہے۔ یہی محبت کا سب سے پاک رشتہ ہے۔ کچھ لوگ تمہیں زندگی میں سکون دینے نہیں آتے، وہ تمہیں اللہ کی طرف موڑنے آتے ہیں۔ جب وہ چلے جائیں تو شکر کرو، کیونکہ وہ اپنا مقصد پورا کر چکے ہوتے ہیں۔ مرد بھول جاتا ہے لیکن معاف نہیں کرتا، اور عورت معاف کر دیتی ہے مگر کبھی بھولتی نہیں۔ عورت توجہ مانگتی ہے اور مرد ذہنی سکون، اور جہاں بھی ان دونوں کو یہ دونوں چیزیں ملیں گی یہ دونوں وہیں کے ہو کر رہ جائیں گے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا تو تب ہی اسے فرق پڑتا ہے، کیونکہ انسان ایسی باتیں تب کرتا ہے جب اس کا دل اور دماغ ایک نقطے پر متفق نہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت 48 گھنٹے سے زیادہ راز نہیں رکھ سکتی، لیکن سچ یہ ہے کہ عورت اگر راز نہ رکھے تو مرد کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ مرد اس عورت کی جدائی میں رات بھر نہیں سوتا جو عورت مرد کو یہ میسج بھیج دے، آج سے میرا اور آپ کا تعلق ختم، مجھے دوبارہ میسج مت کرنا۔